ناظرین، جس طرح موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پبلک کیا کہتی ہے، عوام کے پاس ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھجن، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ سنا اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، عام آدمی کس حد تک متاثر ہو رہا ہے، یا عام آدمی کو امید پیدا ہوئی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ انشاءاللہ حالات بہت بہتر ہوں گے۔ کس طرح بہتر ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کن کن اشیاء کی اس وقت مین ضرورت ہے، اور کیا؟ آپ پہلے دیکھ لو کہ جو بجلی کا بل 270 یونٹ کا تھا، وہ 5,500 روپے کا، 6,000 روپے کا تھا، اب 2,900 روپے کا بل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سے 4 روپے 84 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اگلے مہینے مزید؟ وہ جب اگلے مہینے ہوگا دیکھی جائے گی، جب برداشت کر لیں گے، لیکن یہ تو ابھی 5 بل آ رہا نا کم۔ ٹھیک ہے، ابھی اس وقت آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے، انشاءاللہ حکومت اچھی ہے، چلے گی انشاءاللہ۔ جو گھی کا ریٹ ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا آہستہ آہستہ۔ ابھی 4 دن ہوئے ان کو آگے بیٹھے ہوئے، جیسے یہ مہینہ 15 دن 20 دن گزریں گے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور کم ہوں گے۔ باقی آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ ہاں، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے وہ چلے گئے ہیں، چور حکومت چلی گئی ہے، انشاءاللہ بھی آئے ہیں، انشاءاللہ امید اچھے کی امید ہے ان سے نئی انشاءاللہ۔ کابینہ بھی بن چکی ہے، وفاقی وزراء بھی بن چکے ہیں، حلف اٹھا لیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں مطالبہ کیا کریں گے کہ عام آدمی کی کن کن چیزوں کو بہتر کیا جائے؟ ہم سر یہ مطالبہ کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی ہر چیز میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کو کم کریں، عوام کو ریلیف دیا جائے، ہر چیز کے حساب سے جو نا عوام کو پیٹرول وغیرہ جو عالمی سطح پہ چلو بڑھا ہوا، چلو یہ عوام کی جو کھانے پینے کی چیز ہے، آٹا ہو گیا، گھی ہو گیا، چینی ہو گیا، اس کو کم کیا جائے، عوام کا یہ جائز مطالبہ ہے۔ عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ آٹا، چینی، گھی وغیرہ کو کم کیجیے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں تو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جیسے بھائی نے فرمایا، آٹا گھی چینی ہماری کیونکہ غریب آدمی ہوتے ہیں تو ہمیں ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ سستی ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی چاہے انشاءاللہ سستی ہوگی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب نے احتجاجی جلسوں کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، کل بھی وہ لاہور میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو جی انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ماشاءاللہ، تو لیکن عوام یہ کو تو کچھ صرف بھی نہیں ایک ہوا۔ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اب جو حکومت آئے گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا سب کچھ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جی ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں، پہلے بھی ملک پروپیگنڈا کہیں یا الزامات کہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ جو ہمارے حکمران طبقہ ہے عوام کے لیے کام کرتے ہیں یا اپنے لیے کام کرتے ہیں؟ اپنے لیے کام کرتے ہیں، غریب آدمی جو ہے ویسے پریشان ہے، ہر دور میں پریشان رہا انشاءاللہ۔ ان سے کیا مطالبہ ہے؟ ان سے مطالبہ یہ کہ انشاءاللہ اچھا کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی اچھا کریں گے۔ امید اصل مین چیز ہے، امید کا ہونا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امید لوگ اب اس وقت باندھ کے کھڑے ہیں اس حکومت سے، حکومت کس حد تک عام آدمی کی امید بنتی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کس بارے میں؟ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ صورتحال انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، ابھی بہتر ہوگی مگر تھوڑا سا وقت لگے گا، یہ نہیں ہے ایک آدھے دن میں صحیح ہو جائے۔ یہی بات تو عمران خان صاحب ہی کرتے تھے کہ ٹائم لگے گا۔ وہ اس کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، وہ دن بہ دن ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی، کوئی کنٹرول نہیں تھا، کسی چیز کے اوپر کنٹرول نہیں تھا۔ ابھی تو یہ آئے نا، دیکھے کیا کرتے ہیں، 10 دن لگیں 15 دن لگیں گے، کنٹرول کریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ واضح ہو جائیں گی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا عمران خان جو بندہ ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ ہاں، وہ ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، ہمیں 500 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے نا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ خودداری کا نعرہ ہے وہ ٹھیک ہے ان کا۔ ہاں جی، عمران خان ٹھیک ہے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ آپ اپنا موقع بیان۔ نہیں جی، جو یہ لوگ آئے ہیں نا انشاءاللہ یہ کام کریں گے، یہ پرانے ہیں، انشاءاللہ ان کو مہنگائی کنٹرول کریں گے۔ ابھی تو دیکھو کتنے وسائل چھوڑ کے گیا ہے، وہ بہت زیادہ وسائل چھوڑ کے گیا ہے، انشاءاللہ یہ کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے، امید ہے۔ آپ حضور کیا کہیں گے؟ آپ عمران خان زندہ باد، ہاں زندہ باد۔ مہنگائی کافی کر دی تھی، وہ مہنگائی ہوگی جو اب پیچھے پہ مہنگائی تھی، اوپری فتح میں مہنگائی تھی، اس نے مہنگائی بیچارے نے کہاں کر دی، یہ تو صرف بدنام کرا ہوا تھا اس کو، اور نہ وہ چور ڈاکو ہوئے سمجھ آئی نا۔ جو نئی حکومت آئی ہے اس سے کیا امید؟ یہ قیمت بڑے چور ہے یہ، عمران خان چوری کرتا پکڑا جاتا، ان نے چوری کری پکڑے ہی نہیں گئی۔ ہاں، وجہ سمجھتے ہیں بھائی یہ وجہ نہیں پکڑی ہے، یہ پرانے ڈاکو ہے یہ۔ نئی حکومت آئی ہے، کیا کہتے ہیں، کیا امید ہے آپ کو؟ کیا امید ہے کہ امید تو یہی ہے کہ اچھے حالات ہوں گے، لیکن مہنگائی تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، وہ ایک مطلب یہ ہے یہ بھی جو کرے گے پھر اب اپنی حکومت جمانے کے لیے جو ان کے ووٹ ٹوٹے ہوئے پھر سے ووٹ ملے، اس کے بعد پھر یہ جھنڈی کروا دے گے۔ پہلے کہنا گلی گلی کچے کچے آٹا ملے گا، وہ بات دوسرے دن اگلے نے استعفیٰ کر دیا، بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ میاں صاحب ہیں یہ صاف شفاف ہیں؟ نہیں، اس میں کم اور کچھ ہے نہیں ہے۔ 2 معاملے میں انہوں نے میڈیسن میں، میڈیکل میں اور ایجوکیشن میں بہت سختی کی تھی، اب تو وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف صاحب، ہاں جی، وزیر اعلیٰ تھا، ہر چیز ہر دوائی ملتی تھی، ہر کسی کو
तलीम मिलती थी, स्कॉलरशिप। अस्पतालों में मेडिसिन थी, 10% क्यों नहीं दिया किसने, शहबाज शरीफ साहब ने? किसको दे रहे थे 10? ये सरकारी मुलाजमिन को 10% दे रहे थे। क्यों आपकी हुकूमत का कहा था, पंजाब का भी ऐलान नहीं हुआ। नहीं? अभी तक देखो, अभी तक पिछला ही नहीं दिया पंजाब का, तो इन्होंने 25% का। क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, हालात बेहतर कर लेंगे? कर लेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद बड़ी है, कर लेंगे, उम्मीद बड़ी है। तालबा क्या करेंगे? मुतालबात यही है हमारे कि हमारे महंगाई कम की जाए और ये बेरोज़गारी ख़त्म हो यार, बहुत तंग हुए हुए हैं। आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं इमरान खान बहुत अच्छा है, लेकिन जो महंगाई है ना गरीब के लिए, वो थोड़ी सी जो है ना कमज़ोर हो जाता है गरीब बंदा। एक तो वैसे ही कमज़ोर है, ऊपर से महंगाई ने कमज़ोर कर दिया। सब चले गए, अब तो खान साहब चले गए, अब तो नई हुकूमत आ गई है। देखो जी, नई कीमत आ गई है तो वो भी उसका हक बनता है, चलो वो गरीबों का एहसास करे, महंगाई कम करे। आप नौजवान हैं, आपकी क्या राय है इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है? इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब? इमरान खान साहब से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है पड़ी, जबकि शहबाज शरीफ से अच्छी उम्मीदें हैं पड़ी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए महंगाई पे कंट्रोल करें, बिजली वगैरह वो जो दूसरी खाने पीने की अशियाँ हैं। कीमतों में इजाफा किया, लेकिन पेट्रोल उन्होंने बढ़ाया नहीं, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल भी बढ़ाने के इम्कान है, वो 15 दिन, मुझे लगता है कि उन्होंने 15 दिन रिलीफ दिया है, यकम को बढ़ा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ जी। और आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल, आवाम के भी हालात बेहतर होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि बेहतर होंगे, बल्कि ख़राब ही होंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि देखें महंगाई तो फिर वहीं की वहीं खड़ी है। अब डीज़ल इस टाइम नहीं मिल रहा, काश्तकार इतने परेशान है कि बहुत। डीज़ल आप चले जाएँ, गांव चले जाएँ, आप वहाँ देख लें डीज़ल का इस टाइम नहीं है वहाँ मौजूद। थ्रेशर वगैरह सारा कुछ चलना है तो डीजल नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं? डीज़ल नहीं मिल रहा वहाँ, थ्रेशर वगैरह चल रही है, वहाँ रेट बढ़ा हुआ है, काश्तकारों को वहाँ मुश्किल हो रही है। और इन्होंने जो है ना आटे का रेट कम कर दिया है, पीछे गंदम का रेट कम हो जाएगा। आटे का रेट इन्होंने 10 रुपये कम किया है ना, तो उधर से जो है ना गंदम का रेट कम करेंगे, व्यापारी हमें तंग कर रहे हैं। हम खुद काश्तकार हैं, हमारी अपनी ज़मीनें हैं। तो जो किसान का रेट 2200 रुपये कहा गया था वो नहीं मिल रहा। नहीं, अभी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात यह है कि काश्तकारों के DAP महंगी हो रही है। अब DAP का रेट ये बढ़ा रहे हैं, DAP रेट ये बढ़ जाएगा तो फिर और मसला। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? हमें तो कुछ हम क्या क्या डिमांड करेंगे कि महंगाई कम करें। यही है कि महंगाई कम करें, लेकिन इनका ये कहना है कि उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह पाक। कैसे जा रहे हैं काम आजकल? मंदे जा रहे हैं बहुत। तो हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आ गई है, तो कोई बेहतरी की उम्मीद है? इंशाल्लाह हाँ जी। कैसे, क्या महंगाई कम होगी क्या? महंगाई भी इंशाल्लाह कम होएगी और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान का हालात भी अच्छे हो गए पहले से। अभी वक्ती तौर की ये परेशानी है जो इन्होंने 3 साल में खड़ी करी है हमारे लिए, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह पाक ने चाहा तो इस माह रमज़ान के सदक़े ये कम भी होगी और आवाम के लिए बहुत सहूलत होगी। आम के लिए बहुत सहूलत होगी। ये आप सुन रहे हैं लोगों की गुफ्तगू, आम पब्लिक से हम बात कर रहे हैं, इसलिए जानना चाह रहे हैं कि आम पब्लिक क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम, ID कार्ड बन गया आपका? जी वोट कास्ट करना है इस बार? जी इंशाल्लाह। किसको सोचा है, किसको वोट कास्ट करेंगे? इंशाल्लाह PTI को। क्या वजह है इसकी? बस इमरान खान की वजह से, इमरान खान काम अच्छे किया उसने कुछ। ठीक है। जो मौजूदा हुकूमत आई है इसके बारे में क्या राय है आपकी? इसकी शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई? नहीं, अभी तो नए नए आए हैं, कुछ इन्हें जज करेंगे फिर कोई राय आएगी। हुकूमतों में सर आपने देखा है 16 त्यारे आए, आप 2 बनी हैं, बेड़े बने जंगी, अटैक भी हुए हैं। आपने देखा है आधे से ज़्यादा डैम की तामीर हुई है, पाकिस्तान के सारे सूबे बने हैं, आपने खुद देखा है। और इसकी हुकूमत में आप मुझे बता दो कोई एक काम हुआ हो तो? क्या कहना था ये, मतलब ऐसी जमात है बेफजूल की हमारी नज़र में। तो हमने तो PTI, हमने तो बड़ी उम्मीद रखी थी, हालांकि मैंने खुद PTI से इलेक्शन लड़ा है। जो PTI के MP हैं उनको तो, MNO को तो खैर कह नहीं सकता, आर्मी डोगर साहब को, मगर जो MP हैं हमारे इलाके के 216 के, वो तासुब रखते हैं कि ये फलाने ग्रुप से, ये फलाने ग्रुप से है। इन चीज़ों के अलावा महंगाई का जो क्या याद है, PTI के वोट देंगे या हाथ खड़े हैं? नहीं, खान साहब को मैं बाकायदा अच्छा समझता हूँ, मगर जो नीचे की कबीना बिल्कुल डिफ़ॉल्टर है, उनका माजी देख लो, कल का भी और आज का भी उठा कर देख लो। साहब इतराज़ नहीं है, लेकिन जो उनकी टीम है वो अच्छी नहीं है। जी आप सूरत जान रहे हैं, मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں, پبلک کا اوپینین آپ نے جانا. کہیں پر شہری کہتے ہیں کہ اب غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوئی ہے, اب عوام کے لیے کام کیا جائے گا, اور کہیں پر شہری یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گی, کیونکہ پہلے یہ جو حکومت ہے یہ پہلے بھی حکومت میں رہ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت پنجاب میں ایک آئینی بحران کھڑا کیا ہوا ہے. فی الوقت گورنر پنجاب کی جانب سے حلف لینے سے انکار کیا گیا, اور اس حوالے سے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب کا پروسیس ہے وہ ابھی رکا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز پر پرچے بھی ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو پنجاب اسمبلی میں سارا کچھ ہوا, اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. اور جلسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ملتان میں بھی کافی بڑی تعداد میں ورکرز ہر ہفتے اکٹھے ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں حکومت کے خلاف, جو نو منتخب حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے, کیا کرنے جائے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈویژنل صدر ہیں اعجاز حسین جنجوعہ. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جنجوعہ صاحب, اس وقت ایک جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ گیم ہار چکے ہیں پنجاب و آفاق میں, تو پھر ان کو کھل کے کھیلنے کیوں نہیں دیتے, کیوں ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیائی صاحب, آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ غیر آئینی اور غیر یقینی صورتحال ہے. اب دیکھیں, جب آپ کے اپنے ہی گھر کے بندے آپ ان کو آپ کے جو بلے کے نشان پہ بنے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, ان کے ذاتی ووٹ کبھی بھی اتنے نہیں تھے. ان کو اگر ووٹ ملے ہیں, خان کے ووٹ ملے ہیں, تو پھر ان کو خان کی سیٹ چھوڑ کر پھر الیکشن لڑ کے دوسری طرف جانا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں, ووٹ لیں عمران خان کا بلے کا اور دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جائیں. پہلے یہ بات تو پرانی ہو چکی ہے, اب تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں, اب تو وہ ووٹ بھی کاسٹ کر چکے ہیں پنجاب میں. اب اس کا فیصلہ آنے دیں نا جی. انہوں نے خود, میں آج صبح سن رہا تھا, خواجہ صاحب ہیں سعد رفیق صاحب, وہ کہہ رہے تھے جو استعفیٰ تھا وزیر اعلیٰ کا, وہ اس کا استعفیٰ بنتا نہیں, اس نے گورنر کو دینا تھا. خود ہی انہوں نے بتایا, تو گورنر نے یہی کہہ دی کہ اس کا تو استعفیٰ ہے نہیں, ابھی تو وزیر اعلیٰ ہے, دوبارہ سے لے آئیں, دوبارہ سے سارا سسٹم اس کو شروع کریں. جب ڈپٹی اپنا پھر اگر اس بات پہ آئیں تو وزیر اعظم کو اس نے لکھا, گورنر نے استعفیٰ منظور کیا, پھر تو یہ سارا پروسیس غیر نہیں ہو جائے گا. غیر آئینی ہو گیا ہے. مانے گا بھی صحیح, پھر عدالت سے کچھ گئے ہوئے ہیں جی, دونوں فریق عدالت میں گئے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ان جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کو چھانگا مانگا والی سٹائل پہ کھلے عام ہوٹلوں میں رکھا گیا تھا, آپ کے سامنے بسوں میں بھر کے. ضمیر جاگا تھا, ایک حق سچ کی آواز تھی. ملتان سے سلمان نعیم کہتے ہیں کہ ہم نے ضمیر ہوتا ہے. اچھا, میں سمجھتا ہوں اگر کاف لیگ والوں کے وہ بھائی صاحب گئے ہیں ادھر, چیمہ صاحب گئے ہیں, تو ایک ان کا اپنا ووٹ تھا, اپنی بات تھی. عمران خان صاحب کا ووٹ لے کر کون سا ضمیر آپ کا جاگتا ہے؟ کون سی پارٹیوں سے آپ آئے ہوئے, کیسے. اب ساری جو لیٹر, پہلے سب کے سب لوگ کہتے تھے لیٹر جیلی ہے, تمام بڑی پارٹی تینوں کہتے ہیں جیلی ہے. اب جب ملٹری نے اس کو کہا کہ یہ لیٹر تھا, ہم نے اس کو لکھا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے لیکن مداخلت ہے. مداخلت کس کو کہتے ہیں؟ سازش جب ہوتا ہے تو پھر اس پر فرد جرم عائد ہو جاتی ہے. اس کی انکوائری کے بعد طے ہونا تھا کہ یہ فرد جرم, اس پہ یہ سازش ہے یا یہ سب کچھ ہے. بیانی دوچار ہے. اب پنجاب جیسا بڑا صوبہ کب تک اس غیر یقینی صورتحال کا شکار رہے گا؟ اس کو فوری ہو جائے گا جی, فوری ہو جائے گا. یہ لوگ نااہل ہونے چاہیے, جو 25 لوگوں نے ووٹ دیے ہیں, یہ مطلب کھل کے سامنے آیا ہے نا جی, وہ نااہل ہوں گے, پھر اس کو کروا لیں, دوبارہ کروا لیں. ووٹ کم ہو جائیں گے, 25 ووٹ ہی ہیں جس پہ وہ بنے ہیں. وہی بات کر رہا ہوں نا, اگر 2 نمبری سے آپ نے نمبر دکھا کے پورے کرنے ہیں اور اس کو تولنا نہیں ہے, صرف نمبر گننے ہیں, تو پھر اس حساب سے تو پی ٹی آئی سب سے آگے ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کا بھی اعلان کیا ہوا ہے. کل لاہور میں بھی جلسہ ہوگا, ملتان میں بھی اسکرینیں لگائی جاتی ہیں, کافی بڑی تعداد میں کارکنان ہوتے ہیں. پبلک کا رسپانس پاکستان تحریک انصاف کو کیا آ رہا ہے؟ ایک پہلے بھی تھا رسپانس, وہ تھا مہنگائی کا رسپانس. اب ایسا آپ کارکن, پارٹی رہنما پبلک میں بھی جاتے ہوں گے, اب کیا رسپانس آ رہا ہے؟ دیکھیں, اب پہلے بھی ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے. امریکہ اور انگلینڈ جیسے ملک 30 سالہ پرانے ریکارڈ ان کے مہنگائی کے ٹوٹ گئے لوگ ماننے کے لیے, اور اپوزیشن ایک ہی بات پہ کھڑی تھی, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اب جب ہم نے 10 روپے کم کیے, انہوں نے کہا تھا جی ہم پرانے ریٹ پہ لے کے آئیں گے, تو پیٹرول لے آنا جی پرانے ریٹ پہ. اب کیوں کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے زیادتی کی؟ خان صاحب کو پتہ تھا, خان صاحب اگر آخری بال تک نہ کھیلتے, اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے چلا جانا ہے, تو وہ تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے جو بھی
टैक्स इकट्ठा किया, उन्होंने कहा हमारे पास इतना टैक्स है, फालतू टैक्स इकट्ठा किया तो हम सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। एक बात का तो क्रेडिट आपको देना होगा कि कल एक हफ्ते पहले इक़्तिदार संभाला, उसके बाद मेट्रो का इफ्तिताह भी कर दिया, चीनी कीमत में 15 रुपए कमी कर दी, आटे की कीमत में 50 रुपए कमी कर दी, तो फिर आप लोग क्यों इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए? वो भी तो एक शहबाज स्पीड की स्पीड लग रही है। न्याय साहब ये बताएं, आज एक आप जिस रोड से गुजर के हैं पूरा पिछले रमजान शरीफ में खोदा गया, वासा वालों ने पूरा आपकी हुकूमत ही ना। मैं बता रहा हूँ ना जी, ये जो कमीशन माफिया है ना, ये किसी दौर में भी आपके काबू कभी भी नहीं आता, ब्यूरोक्रेसी आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं थी। पार्टी काम छोड़ा गया, ये तो फिर आपसे पूछा जाना चाहिए, आपकी हुकूमत थी, आप लोगों की आप रहनुमा थे, आपको। मैं आपके सामने मैं तो एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा कह चुका था कि गुड गवर्नेंस नाम की हमारे पंजाब में कोई चीज़ नहीं है। इसका एहसास आपकी अपर लीडरशिप को भी हुआ है? होना चाहिए जी, अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए। हम तो कारकुन हैं, हम तो बात कर सकते हैं, हम क्योंकि लोगों के दरमियान बैठते हैं, उठते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैंने खान साहब जब मुल्तान तशरीफ़ लाए थे उस वक्त खड़े होकर सिर्फ मैंने कहा था कि खान साहब रिश्वत अंत की पहुँच की है, और महंगाई है, रिश्वत है, और अपना तंजीमी ढांचा आपका बिल्कुल ख़त्म है। ये 3 चीज़ें की थी। अब तंजीमी ढांचे के हवाले से भी देखा जाए, जिसको आप साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट बना रहे हैं, उसका पीटीआई के वर्कर के साथ क्या ताल्लुक़ है? जब इस तरह के इक़दामात करेंगे, जब लोग जो इलेक्शन लड़ के आए थे, एक आधा सुबह महासुख चला गया आप लोगों से। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस तरह पार्टी के लोगों के एक पीटीआई ने बड़ा अच्छा काम किया था, इलेक्शन मुतारफ़ कराया था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जो लोग रूट्स से निकल के आए थे, ग्रास रूट लेवल से वोट लेके आए थे, जीत के आए थे, इसका मतलब है लोगों के साथ उन लोगों का राब्ता था। आपने उठाया, उसको लपेट दिया, और फिर उन्हीं एमएनए एमपीएस के जो अपना ब्लू आइज़ हैं उनको आपने सामने लेके आया, तो फिर तंजीमी ढांचा तो ख़त्म हो गया। इसके कोई शक नहीं, खान साहब का इस वक्त बिल्कुल जो अपना जिसको कह लें कि पब्लिक खान साहब के साथ है इस बयानिए पे। जो हमने 9 नंबर पे फील की, कोई वहाँ पर लीडरशिप नहीं होती लेकिन पब्लिक खुद आती है। हालांकि पिछले जलसे में कोई एमएनए नहीं था वहाँ पर, लास्ट टाइम पहुँचे जब खान साहब का खिताब ख़त्म हो रहा था, पब्लिक फिर भी वहाँ पे मौजूद थी। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अवाम की तरफ, अवाम का जो रुझान है, वो वैसे खान साहब की तरफ है, या कोई कारकुनान की या पार्टी की भी मिन्नत चल रही है लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए? देखिए ये सब बड़ी चीज़ क्लियर है। कल जो 35 वाकई वज़ीरों ने हल्फ लिया, उसमें से लोग कहते हैं कि 25 वज़ीर ऐसे हैं जिनकी पूरी डिटेल भी आ चुकी है, जो ज़मानतों पे हैं। ऐसी आपकी काबीना जब होगी, डकैत और चोरों की होगी। अभी कल एक प्रोग्राम एक मैं देख रहा था, न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, जो वो चपरासियों वाला पूरा खेल है, और कई 14-14 अरब रुपए, और वो ज़मानत पर हैं। वो एक को आप वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, एक को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। ये कभी पीटीआई के इस दौर में कभी किसी ने सोचा था? अवाम ने ये सोचा कि महंगाई हम देख लेंगे। अब जब महंगाई नून लीग वालों ने आके कोशिश की तो नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके। अल्लाह का फजल है कि मैं समझता हूँ कि लोग उस इमरान खान की उस बात के साथ खड़े हो गए कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये हमारा कादिर पटेल साहब को वफाकी वज़ीर सेहत का कहा जा रहा है। देख लें, सबको देख लें, आप सिर्फ कादिर पटेल को ना देखें, खुद वज़ीर आज़म को देखें ना। जो वज़ीर आला का वो है, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इसके नीचे काम नहीं करते, और अरबों रुपए के। आपके यहाँ भी अलीम खान भी था जो जेल में भी था, वफाकी उसबाई मेन वज़ीर था आपका। दौर में सत्यान खान में थे, पीटीआई के दौर में अलीम खान जेल में गए ना। आप देखें कि कभी किसी पार्टी ने अपना ख़ास बंदा उसके दौर में कभी गया जेल में गया? तो पीटीआई के अपने दौर में जहांगीर तरीन साहब के साथ भी जो केसेस बने, और अलीम खान साहब के साथ भी बने जो केसेस, इसी आप कहते हैं अभी भी डट के खड़ा है कप्तान? कप्तान तो डट के खड़ा है, और अवाम भी डट के खड़ी है। अल्लाह करे हमारे जो एमएनए एमपीए जो टिकटों की दौड़ में खड़े हैं, वो खड़े रहें, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है जी। बड़ी बात है। ये इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस हवाले से जो पार्टी के हवाले से, जो तंजीम साजी के हवाले से बात हो रही है कि उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का ये भी कहना है कि अवाम उस वक्त पार्टी के साथ इमरान खान के साथ मौजूद है। अब देखना ये है कि ये जो इस वक्त प्यार और मोहब्बत अवाम का जो पार्टी के अंदर जारी है, ये कब तक कायम रहते हैं? हम जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी कि वो क्या करने जा रहे हैं। पंजाब में जो बुरान है, उसके साथ साथ जो वफाक की सूरत हाल है और महंगाई का जो एक शोर मचा हुआ है, किस तरह काबू में लाया जाएगा, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم آج بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، پبلک کا رد عمل بھی آپ نے جانا، اس کے ساتھ ساتھ نئی حکومت تشکیل دی جا چکی ہے، کیبنٹ بھی حلف اٹھا چکی ہے، لیکن اس حوالے سے جو پنجاب میں ابھی تک جو بحران ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے کس طرح سے مزید آنے والے دنوں میں اس میں جو موقف رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا لاہ عمل کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جنوبی پنجاب میں بھی اب خاصا فوکس نظر آ رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کس طرح سے آنے والے دنوں میں مزید اپنی کارکردگی کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئے گی، جو جاری منصوبے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے علاوہ سابق ایم این ہیں شیخ طارق رشید۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پنجاب کی اگر بات کر لیں تو آپ بھی لاہور گئے ہوئے تھے، حمزہ صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ حلف کا بھی ایشو چلا ہوا ہے، حلف نہیں اٹھانے دے رہے گورنر صاحب، تو یہ کیا اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، وہ کب تک یہ حلف اٹھا لیں گے وہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں اس پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہوا، وہ میرا نہیں خیال آج سے پہلے کبھی ہوا ہوگا، اور یہ سراسر بے ایمانی اور دھاندلی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کی ہے۔ کس نے؟ دونوں سائڈ ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا تو ایک کلیئر سا موقف تھا، ایک ہائی کورٹ کی ایک کلیئر ڈائریکشن تھی کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ یہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروائے اور صاف ستھرا اس کو آئینی طور پہ جو ہے یہ ایکٹ کرے، اور وہ اس پہ اس نے اجلاس بلوایا اور اس پہ اس نے سارا کام شروع کیا۔ تو یہ کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے غنڈے بلا کے اور وہ وہاں پہ ہاتھا پائی اور مار کٹائی کہ بال نوچے گئے اور جو وزیر اعلیٰ کو امیدوار تھے اس کا بازو ٹوٹ گیا، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں۔ دیکھیں، شروع کہاں سے ہوئی بات؟ ایک کام ہو رہا ہے، ایک آئینی کام ہو رہا ہے، اس کو نیٹ اینڈ کلین ہونے دیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کے کام میں روڑے اٹکائیں اور وہ کریں؟ پی ایس بھی اب عبوری ضمانتیں کرا رہے ہیں، آپ لوگوں نے ایف آئی آریں شروع کرا دی ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے جو حرکت کی ہے، کیا یہ زیب دیتی ہے کہ ایک بڑی پارٹی کے جو منتخب ایم پی ہیں وہ اس طریقے سے اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کو زود و کوب کریں اور باقی خواتین کو ماریں اور وہاں لوٹے اچھالیں اور یہ کریں؟ یہ ان کو زیب نہیں دیتی باتوں میں کبھی پولیس نہیں آئی، لیکن پہلی بار پولیس بھی آئی اور ایم پی ایس کو بھی تشدد کیا گیا اور پھر مار کٹائی جو سارا کچھ ہوا، جو مچھلی منڈی بنی رہی، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، یہ سارا جو کام ہے یہ جہاں سے شروع ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ جس کے اشارے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کام ہوا، تو ظاہر ہے کہ پولیس نے تو اپنا جو ہے وہ کرنا تھا، ورنہ اگر پولیس نہ وہاں پہ وہ کام کرتی تو یہاں خون خرابے ہوتا۔ اچھا، اس وقت پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو چیزیں ہیں یہیں سے مینیج ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو یہاں کا وزیر اعلیٰ ہے وہ منتخب ہو چکا ہے لیکن حلف نہیں اٹھا رہا، حلف اٹھانے نہیں دیا جا رہا۔ اس پر کتنا زیادہ یہ بحرانی صورتحال ہے؟ ایڈمنسٹریشن بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی المیہ ہے اور ایک انتہائی ہٹ دھرمی ہے۔ جب ایک قانونی اور آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا، ہاؤس نے انہیں منتخب کر لیا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کا حلف لیا جاتا؟ گورنر صاحب کیوں پارٹی بنے ہوئے ہیں؟ گورنر کوئی ایک پارٹی کا گورنر نہیں، وہ پورے صوبے کی علامت ہوتا ہے، وفاق کی علامت ہے، تو وہ کیوں نہیں اپنا یہ حلف لیتے؟ یہ صرف ان کی جو ہے بے ایمانی ہے، ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اب کب تک امید ہے یہ پروسیس کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ جو اس وقت تک جو صورتحال بنے ہوئے ہیں، ابھی صدر کے پاس بھی 10-15 دن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سمری کو ڈیلے کر سکتا ہے، تو یہ مزید چلے گا ایک آدھا ہفتہ؟ دیکھیں، ساری میں سمجھتا ہوں کہ غیر آئینی جو حرکتیں ہیں وہ صدر صاحب کر رہے ہیں۔ نہ صدر صاحب نے وزیر اعظم کا حلف لیا، نہ کابینہ کا حلف لیا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس مملکت کے صدر نہیں ہیں، ہم ایک پارٹی کے صدر ہیں، اور یہی حرکتیں وہ صوبے کے جو گورنر ہیں ان سے کروا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں فوری طور پہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کا اب رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ تو بھی بیٹھے ہیں سیٹوں پہ، تو اس وقت لاہ عمل کیا ہے؟ پنجاب کی اگر آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی، ابھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے یا پبلک کے لیے بھی کوئی کام کیے جائیں گے؟ ابھی تو جشن ہی منائے جا رہے ہیں کہ جی شیر آ گیا، جیت گئے، جی ہو گیا، عوام ابھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ دیکھیں، الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تو بڑی اکثریت سے جیت گیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے منحرف اراکین کو ملا کے جیتا۔ منحرف اراکین کی کوئی اس میں بات نہیں ہے، اس میں آزاد ہے ہر شخص ووٹ دینے کے لیے،
اور انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے ہیں. اور باقی جیسے یہ حلف کا معاملہ ہوگا، اب آئینی طور پہ وہ ہائی کورٹ گئے ہیں ہماری پارٹی، اور وہ وہاں پہ اپنا انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے آج. اس کا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ چند روز میں ہو جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جیسے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو ایک ریلیف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آج بھی جو ہے وہ چینی بھی سستی ہوئی ہے، کل آٹا بھی سستا ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا، یہ 10-12 روز میں ہی جب اتنی ساری چیزیں یہ ہو جائیں، آج سے پہلے 3.25 سال جو گزار دی ہے ان میں بتائیں کہیں 1 روپے بھی آج تک کم ہوا ہے کسی چیز میں؟ کہتے تھے مافیا سے مقابلہ ہے. کون سے مافیا سے مقابلہ؟ وہ خود مافیا ہیں سب سے بڑا. وہ اس پاکستان کا مافیا ہی عمران خان ٹولہ ہے، جنہوں نے 4 سال اس ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہے، اور 4.25 سال اس ملک کی ترقی کو روک کے رکھا ہے. ورنہ اس 4.25 سال میں اتنی ترقی ہونی تھی کہ جس کا حساب نہیں ہے. آج اگر وہ ہم حساب لگائیں تو ہم 4.25 سال میں ہم 40 سال پیچھے چلے گئے ہیں. تو اس سے بڑا مافیا کون سا ہوگا اس ملک پہ جس نے یہ پاکستان کو اس حال سے دوچار کیا ہے؟ جو شہر میں ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں وہ بھی اب رکنا شروع ہو گئے ہیں. سیم ایک مثال ایم ڈی سے سروج مانی روڈ ہے، فنڈ نہیں ہے، اب ہر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھا ہے. جو عوامی منصوبے ہیں جیسے سیوریج کے منصوبے جاری ہیں، تو ان کو بھی جو آپ کی حکومت اب تو تقریباً آ چکی ہے، تو ان کو جاری رکھے گی یا پھر سابقہ حکومت کی چھاپ لگا کے کام روک دیا جائے گا؟ دیکھیں، ہماری جو حکومت ہے وہ عوام دوست حکومت ہے. پچھلے دور میں بھی، پچھلے ادوار میں بھی ہمیشہ ڈیولپمنٹ کے کام کبھی بھی نہیں رکے، اور جتنی بھی میکسیمم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے. یہ ریکارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور ابھی بھی ہماری حکومت یہی چاہے گی کہ نہ تو کام رکیں اور نہ یہ ڈیولپمنٹ کا جو ایک راستہ ہے اس کو روکا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کام آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. پی ٹی آئی کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے، ہر ہفتے جلسے کیے جا رہے ہیں. کل بھی جلسہ ہے اور پھر کارکنوں کو دعوت ہے. ملتان میں بھی 9 نمبر چنگی پہ ہر ہفتے کافی زیادہ بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہوتے ہیں. نون لیگ بھی آپ لوگ بھی اپنی کمپین شروع کر چکے ہیں یا ابھی حکومت کا ٹائم ہے، انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا بھی الحمدللہ ہماری قیادت بھی انہوں نے یہ ہماری جو قائد ہیں مریم نواز صاحبہ کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم شروع کریں، اور وہ اکاڑا سے اپنی جلسوں کا آغاز کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی لوگوں کو حقائق علم ہوں گے تو یہ جو ہفتہ وار ان کے پروگرام ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور لوگ دیکھیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ عمران خان سے نہیں محبت کرتے. انہیں پاکستان سے محبت ہے. انہیں ایک غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے، انہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو گیا اور ایسے ہو گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. آپ جنرل سیکرٹری ہیں، لاسٹ میں ہم جانا چاہیں گے ڈویژن جنرل سیکرٹری. تو اس وقت جو ساؤتھ پنجاب میں پہلے ایک صوبہ محاذ بنا تھا، آپ کے لوگ وہاں گئے تھے، اب وہی لوگ پھر واپس آپ کی طرف آ رہے ہیں. ملتان میں بھی کوئی رابطے جاری ہیں؟ دیکھیں جی، جو لوگ جو چلے گئے وہ چلے گئے. ہماری الحمدللہ ایک بڑی جماعت ہے، بڑی سیاسی پارٹی ہے، اور ادھر کارکنوں کو عزت دی جاتی ہے. جس نے پارٹی کا اعتماد کھو دیا، میں سمجھتا ہوں پارٹی اس کو کبھی الیکٹریبلز کی سیاست آپ کے ہاں کافی زیادہ ہے کہا جاتا ہے. دیکھیں، الیکٹریبل کی سیاست ہے، لیکن ہمارے ہاں ہماری جو قیادت ہے وہ اگر کوئی واپس بھی آنا چاہے تو اس کو پھر پچھلی صفوں میں کھڑی کرتی ہے. رانا قاسم نون کہاں پہ ہوں گے؟ دیکھیں، رانا قاسم نون نے ایک حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. اس کے لیے پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی میں سمجھتا ہوں کوئی بہتر فیصلہ کرے گی. اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ آپ جان رہے تھے. لاسٹ میں ایک اور بات بھی ہم جاننا چاہیں گے. جو اس وقت ایک موجودہ صورتحال چل رہی ہے، بلدیاتی الیکشن کی بھی بات کی جاتی ہے لیکن پھر وہ ڈیلے ہو گیا، اس حوالے سے یہ چیزیں آئی. تو لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پنجاب میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون حکومت، وفاق میں بھی حکمران جماعت کے ساتھ اتحاد جو آپ کا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ایک ہم سیاسی انتقامی کارروائیوں کی بات ہوتی تھی، پرچوں کی بات ہوتی تھی، اب پھر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایم پی ایس پر پرچے کرائے جا رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ واقعی نون لیگ اب استعمال کرنا شروع ہو گئی یا پولیس کو ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی، پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی، اور نہ ماضی میں نہ اب انہوں نے کبھی انتقامی سیاست کی ہے. یہ جو پرچے ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں یہ ایک حقائق پہ مبنی ہے. قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. حکمران جماعت کہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جب آپ لوگوں پہ پرچے کیے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے. دیکھیں، ہمارے پہ جو پرچے ہوئے ہیں، میرے پہ خود
4-5 पर्चे हुए हैं, मेरे बेटों पे पर्चे हुए हैं, उनका कोई जवाब नहीं था, वो सारी दुनिया को पता है, वो गैर कानूनी और सिर्फ प्रेशर में लाने के लिए पर्चे थे। लेकिन अब मुझे बता दें कि भाई ये असम्बली में जो ये वाक़या रूनुमा हुआ ये गलत था, पूरी दुनिया ने देखा है इसको, और एक एक शख्स की फुटेज मौजूद है। अगर उन पे फिर भी पर्चा ना हो तो मुझे बताएं कि भाई ये इंतकामी सियासत है क्या? ये हक़ाइक़ हैं भाई, इसको हमें और आपको कबूल करना है, और हमें आगे के लिए लाएमल बनाना होगा कि ताकि ये जो इस टाइप की सियासत है, इतनी गिरी हुई सियासत, ये जो 4.25 साल इन्होंने की है, इतनी घटिया सियासत जो की है, इसका हमें किला कमा करना होगा आइंदा के लिए। लेकिन इस हवाले से आपने मौक़िफ़ जाना, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जो इस हवाले से आप मौजूदा सियासी सूरत हाल जो हमने जिस पर रोशनी डाली है, उस हवाले से यही कहना है कि पंजाब में जो इस वक्त आनी बुरान है इसका जल्द ख़ात्मा होगा, और उसके साथ साथ आवाम को भी कहा यह जा रहा है कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर पर तो अब ऐलान हुआ है कि चीनी और आटा और बाकी चीज़ों पर सब्सिडी का अब देखना यह है कि जो आम मार्केट है, उसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली के रेट हैं, उसमें आवाम को कितना रिलीफ मिलता है, और जो इस वक्त एक सियासी रस्साकशी का सिलसिला जारी है, ये कब तक चलना है, और ये जो इत्तेहाद और सारा कुछ चल रहा है, इस पर मज़ीद आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।